السلام علیکم۔ آج مینوفیکچرنگ ویڈیو ہے ہمارے پاس چائنا میں جو سی پی یو کے ہیٹ سنک بنتے ہیں نا، ان کے بارے میں۔ تو شروع کرنے سے پہلے اپنے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ہم آپ کو چائنا کے مشینری دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے چائنا کی مشینری جو ہے وہ ان چیزوں کو مینوفیکچر کرتی ہے، اور کتنی اچھی جو ہے نا یہ کنڈیشن میں ہمارے پاس ایسے آتے ہیں، ویسے ویل فرنشڈ اور بالکل ایک ایک پیس پالش ہوا ہوا، اور مشینوں کے ساتھ وہ بڑی ہی اچھے طریقے سے بنا ہوا۔ واقعی چائنیز جو ہیں وہ بہت ہی محنتی لوگ ہیں۔ تو ابھی ہم ڈیمو کے بعد شروع کریں گے کہ کس طرح یہ RGB لائٹس جو ہوتی ہیں یہ سی پی یو وغیرہ میں لگتی ہیں، جو ہمیں بہت خوبصورت لگتی ہیں۔ زیادہ تر یہ گیمنگ پی سی میں لگتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم آج چائنا کی ایک فیکٹری کا وزٹ کریں گے کہ کس طرح سے یہ چائنا میں یہ مینوفیکچرنگ تیار ہوتی ہیں۔ تو یہ فیکٹری کا اندر والا حصہ ہے، یہاں پہ پیور جو تانبے کی لیئرز ہوتی ہیں ان کے اوپر کام ہوتا ہے۔ یہ مشین ایک ایک کر کے ان پائپس کو جو ہے نا وہ مشین میں رکھ رہی ہے، اور اب ان کو اس حساب سے کاٹا جائے گا، اور ان کا جو منہ ہے اس کو اس حساب سے شیپ دی جائے گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان کے اندر جو ہے نا وہ ایک لیکوڈ ہوتا ہے، وہ ٹریول کرتا ہے، فلو کرتا ہے، جس سے وہ ہیٹ سنک کو اپنی ہیٹ کے برابر پروسیسر کو زیادہ ہیٹ اپ نہیں ہونے دیتا، ٹھیک ہے جی۔ تو ابھی یہ ایک بھائی صاحب ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ ان سارے پائپس کے اندر وہ والا مٹیریل ڈال رہے ہیں جو مٹیریل اندر سے میلٹ ہوگا اور اس کے اندر اس کی ہیٹ کو کنٹرول کرے گا۔ وہ ایک ایک کر کے ان میں ڈال رہے ہیں، ظاہر ہے۔ اور یہاں پہ کوالٹی انسپیکٹر کا بہت زیادہ کام ہوتا ہے۔ دیکھیں وہ ایک ایک پائپ میں ایک ایک پیس ڈال رہے ہیں۔ اب یہ جو مسالہ ہے نا، اس کو وہ ویٹ اس کا کر کے تو پھر آگے اس سے پروسیس کریں گے۔ یہ وہ مشین میں ڈال رہے ہیں، اور مشین میں ڈالنے کے بعد اب یہ جو پائپ ہیں ان کو بھی مشین میں لگا رہے ہیں۔ دیکھیں اس مشین نے ایک ایک کر کے پائپ اٹھانا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو پروسیس کرنا ہے۔ دیکھنے میں ہمیں وہ تھوڑا سا لگتا ہے کہ یار یہ لینتھی کام ہے، لیکن یہ جو چائنا میں مشینیں لگی ہوئی ہوتی ہیں جناب، یہ بہت ہی سپیڈ سے کام کرتی ہیں۔ ابھی میں اس کو سٹیپ ڈاؤن کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے نا وہ ایزیلی ان کا پروسیس نظر آ جائے۔ یہ وہ ریت ٹائپ مسالہ تھا، سینڈ جس کو بولتے ہیں، اس میں رکھ کے یہ آگے اس سے پروسیس کروا رہے ہیں تاکہ ہیٹ کو کنٹرول کیا جا سکے، ہیٹ کو آبزرو کرنے کی پاور زیادہ سے زیادہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ پائپ کے ذریعے وہ مسالہ جا رہا ہے ان پائپس کے اندر نا، یہ مشین کے پائپس کے ذریعے نا وہ مسالہ پائپوں کے اندر جا رہا ہے، اور یہ ایک ایک کر کے ان سب پائپس کو جو ہیٹ سنک کے پائپ ہیں ان کو وہ یہاں پہ لگا رہا ہے۔ ابھی یہ کوالٹی انسپیکٹر آیا، یہ اس کو چیک کرے گا کہ آیا کہ مشین ٹھیک کام کر رہی ہے۔ چیک کرنے کے بعد یہ نیکسٹ پروسیس کے لیے یہ لے جائے گا۔ اب یہاں پہ وہ دوسرے کیا اسے کہتے ہیں اس میں آ گئے ہیں یونٹ میں، یہ ایک خاص قسم کا مسالہ جناب، یہ پائپس کے اوپر لگایا جاتا ہے تاکہ ایک تو ان کی چمک ہو، اور دوسرا جو ہے نا یہ لانگ ٹرم تک پائیدار رہیں، ان کا وہ لے آؤٹ خراب نہ ہو سارا۔ اب یہ ان پائپس کو وہ مشینوں میں لگا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ صاف کر رہے ہیں جس مسالے سے انہوں نے ان کو جو ہے نا مشین میں ڈال کے بنایا تھا۔ اب یہ کوئی اوون ٹائپ مشین ہے ان کی، اس میں جا رہا سارا۔ انہوں نے ہر ایک چیز کی چیکنگ کے لیے الگ الگ اپنے حساب سے مشینیں بنائی ہوئی ہیں جو ان کو بتاتی ہیں کہ جی اب یہ کام کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے۔ اب نیکسٹ پروسیس کے لیے یہ آ گئی ہیں۔ اب یہ بھائی صاحب چیک کریں گے انہیں کہ جو مسالہ اس کے اوپر انہوں نے چڑھایا تھا یا جو مٹیریل تھا اس کے اوپر چڑھایا تھا وہ پراپر ٹھیک چڑھا ہے۔ بیسیکلی یہ اندر پائپس کے اندر جو یہ چیز ہے نا، یہ اس کو انہوں نے لگایا تھا تاکہ اندر سے بھی یہ روغن ہو جائے، پینٹ ہو جائے، سوری، اچھا پینٹ مطلب یہ ہے نا، دیکھیں اندر سے بھی وہ سارا مسالہ جو ہے ویسے اسے اندر باہر سے پینٹ ہو گیا، یعنی کہ یہ اب ویلڈنگ ہو رہی ہے مشین کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور ان کو پراپر لے آؤٹ کر کے ان کو ویلڈنگ کیا جا رہا ہے، اور آگے سے ان کا منہ بند کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں نا کس طرح سے وہ ایک سائیڈ ان کی بند کی جا رہی ہے۔ ہم لوگ کمپیوٹرز میں دیکھتے ہیں نا اکثر سی پی یو کے اوپر لگی ہوئی ہوتی ہے، یہ بھائی صاحب دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک ایک سائیڈ بند ہے ان پائپس کی۔
اب ان پائپس کو جو ہے نا وہ بوتل ٹائپ شیپ میں بنا لیا انہوں نے، اور اب یہ بھائی نیکسٹ مشین میں ڈال رہے ہیں۔ اب یہ ان کا جو نیکسٹ پروسیسنگ یونٹ اس میں چلے گئے ہیں، اس پروسیس یونٹ میں اب یہ کام کر رہا ہے پائپ کا۔ وہ جو انہوں نے ویلڈنگ کیا تھا اس کو بھی دوبارہ انہوں نے ہیٹ دے کے تو روغن کر لیا، پینٹ کر لیا۔ تو اب یہ آگے نیکسٹ، ابھی یہ سٹارٹ اپ ہے، سٹارٹ اپ میں تو یہ کرتے ہی ہیں۔ اب ایک ایک کر کے ان کو بینڈ ڈال رہا ہے کہ کس طرح سے جو ہے نا، بیسیکلی زیادہ ہیٹ اس لیے ابزارو کرنی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ وہ سلور بھی لگاتے ہیں تاکہ وہ ٹھنڈا رکھے، اوپر پھر فین چلتا ہے تاکہ وہ پروسیسر کی سپیڈ ہیٹ جو ہے نا اتنی سی رکھے جس سے پروسیسر پراپر ورکنگ کرتا رہے، یہ نہ ہو کہ بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو جائے تو پروسیسر ورکنگ کرنی چھوڑ دے۔ ویسے تو کمپیوٹر کے پروسیسر جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے نا ورکنگ ہیٹ کو کنزیوم کر سکتے ہیں۔ یہ پائپس کا پروسیجر تو بڑا لمبا ہے بھائی ان کا۔ اب اچھا یہ دیکھیں، اب انہوں نے اس میں وہ لیکوڈ ڈال کے نا اس کے منہ بند کر دیے آگے سے۔ یہ جو لیکوڈ اندر ٹریول کرتا رہتا ہے نا ہیٹ ہونے پہ، یہ آٹومیٹکلی لیکوڈ ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے بچپن میں فزکس میں پڑھا تھا کہ جو مالیکیول ہوتے ہیں نا ہیٹ والے وہ ٹھنڈی جگہ کی طرف ٹریول کرتے ہیں، تو اس کے اندر جو مسالہ بھرا ہوا ہوتا ہے نا وہ یہی کارکردگی والا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اب ان کو اوپر سے نا فضول والوں کو کاٹا جا رہا ہے، اور جو پائپ ہے ان کو پراپر ہیٹ دے کے ان کی جو لمبائی اور چوڑائی ہے ان کا خیال رکھا جا رہا ہے، اور اتنا اتنا کر کے ان کو کاٹا جا رہا ہے۔ پھر اب دوبارہ ان کو ویلڈنگ کیا جا رہا ہے۔ اب جناب اگلی مشین میں ڈالنے کے لیے یہ بھائی صاحب لے جائیں، یہ اوون ٹائپ مشین ہے ہیٹ کے لیے جو مجھے لگ رہا ہے۔ اب وہ پائپ سارے اس میں رکھیں گے۔ انہوں نے مشین بند کر دیا ہے۔ اب یہ مشین کو جتنا ٹائم لگنا ہے وہ لگنے کے بعد یہ اوپر انہوں نے چائنا میں لکھا ہوا ہے، دیکھیں نا کتنی ہیٹ دینی ہے اور کتنا گرم کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ بھائی صاحب اٹھا رہے ہیں۔ یہ 100% پیور تانبا ہوتا ہے جی، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہیٹ بہت زیادہ کنزیوم کر لیتا ہے۔ اب یہ نیکسٹ یونٹ کی طرف آ گئے ہیں، جس یونٹ میں آگے سے یہ پروسیس ہوگا۔ اب مشین ان پائپس کو لے رہی ہے اور وہاں پہ بینڈ کر رہی ہے، جہاں سے وہ اس میں RGB فین کے نیچے آنے ہیں، کیونکہ یہ پائپ تیار ہو گیا نا۔ اب یہ ایک ایک پائپ کر کے بینڈ ہوتا ہے۔ اب آگے میں آپ کو دکھاؤں گا یہ پائپ جو بینڈ ہوئے ہیں کیسے فٹنگ میں آ کے بیٹھتے ہیں۔ ہاں جی جناب، یہ پائپ فٹنگ میں جا کے بالکل بہترین بیٹھیں گے۔ ہر ایک پائپ کا زاویہ، ہر ایک پائپ کا حساب، ہر ایک پائپ کی لمبائی چوڑائی، تھوڑا سا بھی انہوں نے اس میں وہ نہیں رکھا ہوتا۔ دیکھیے اب یہ پریس مشین سے وہ جو تھوڑا سا بھی فرق ہے نا وہ بھی دور ہو رہا ہے، بالکل سٹریٹ اور بالکل ایکوریٹ اور پرفیکٹ انہوں نے بنانے ہیں۔ اب یہ لیڈیز ان کو چیک کر رہی ہیں، کیونکہ کوالٹی انسپیکٹر جو ہوتا ہے نا یہاں پہ اس کا بڑا ہی کام ہوتا ہے۔ اب یہ وہاں پہ بینڈ ڈال رہے ہیں، جو بینڈ چلنا ہے اس کا۔ دیکھیں کتنی اچھی پالش ہوئی ہے اور کتنے بہترین لگ رہے ہیں یہ۔ اب یہ سائز کے حساب سے ان کو دیکھیں، میں نے کہا تھا نا پھر کوالٹی انسپیکٹر کا یہاں پہ بڑا رول ہوتا ہے، ہر ایک چیز کو ایک ایک پیس کو پتہ بھی ہو ٹھیک کاٹا ہے مشینوں کے ساتھ، پھر بھی ایک ایک کو چیک کرنا ہے، ایک ایک کو دیکھنا ہے اس میں کوئی رتی برابر بھی فرق رہ گیا کہ نہیں۔ اگر کسی میں تھوڑا سا محسوس ہونا ہے فرق تو جناب اسے انہوں نے نکال دینا ہے۔ اب یہاں پہ پیک کر کے یہ بھیجیں گے دوسرے یونٹ میں۔ یہ ایک ہی فیکٹری ہوتی ہے، ایک ہی فیکٹری میں مختلف یونٹ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی ہم میرے خیال سے ہم آ گئے ہیں یہ سلور والے یونٹ میں، جہاں پہ بڑے بڑے پریس لگے ہوئے ہیں، اور یہ پائپس کو اندر رکھ کے تو جیسے وہ نہیں ہوتا ہے AC میں لگا ہوتا ہے ریڈیٹر ٹائپ، سلور کا آپ نے دیکھا ہوا گاڑیوں میں لگا ہوتا ہے، اس حساب سے اب یہ اوپر ریڈیٹر چڑھائیں گے اس کے اوپر۔ دیکھیں وہ کس طرح پائپ جوڑ رہا ہے۔ پائپ جوڑنے کے بعد یہ اس نے جناب ان کو فٹنگ میں ڈال دیا۔ فٹنگ میں ڈالنے کے بعد یہ بھائی صاحب اب وہ پریس مشین میں ڈالیں گے، جہاں پہ سلور کی پتری کے ساتھ ریڈیٹر بنا ہوتا ہے، اور ہر سلور کی پتری میں جناب انہوں نے وہ کاٹ کے سوراخ کر کے اس میں سے نکالنا، پریس کا یہی کام ہے۔ اب دیکھیں یہ ایکوریٹ بالکل بیٹھ گیا۔ یہ بھائی صاحب نے پریس آن کرنا ہے ابھی۔
ہاں جی وہ بتا دے گا. ہاں دیکھیے وہ میں نے بتایا تھا وہ سلور کی پتری میں پہلے سوراخ ہوتے ہیں, پھر وہ اس طرح لگتی ہے, پھر نیکسٹ کاٹ کے لگتی ہے, پھر نیکسٹ, اور یہ بڑے بڑے رولز کے اوپر سلور ہے سارا. اب دیکھیں وہ اتنا جو 1 mm یا 2 mm یا 5 mm جتنا فرق رکھنا ہے نا, وہ فرق رکھ کے دیکھیے ایک بار میں کتنے کتنے پیس جو ہے نا وہ بن رہے ہیں. اس طرح سپیڈ سے مشینیں چل رہی ہوتی ہیں اور یہ بن رہے ہوتے ہیں ہیٹ سنک. یہ دیکھیں اب وہ مشین اتنے mm ہی نیچے جاتی ہے, زیادہ نیچے نہیں جاتی. دیکھیں وہ ریڈیٹر کی طرح بن گیا نا. اب اس میں جب لیکوڈ فلو کرتا ہے تو وہ ہیٹ کو جو ہے نا وہ ڈسچارج کرتا ہے اور اس کو بنا کے رکھتا ہے. یہ وہ پریس مشین ہے جیسے میں نے آپ کو بتا. دیکھیں نا جتنے mm کا انہوں نے فرق رکھنا ہوتا ہے اتنے mm کا فرق کے باقی فضول جو ہے اس میں ریسائیکل بڑا ہوتا ہے. چائنا میں جی ریسائیکل بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ جو باقی چیزیں ان کو واپس ریسائیکل کر لیتا ہے. دیکھیں اس نے انہوں نے اوپر سے وہ اتاری ہے نا ڈھائی, تو دیکھیں کتنا ایکوریٹ بالکل بہترین فٹنگ کے ساتھ بن گیا. ہاں جی پھر کوالٹی انسپیکٹر والی بات آ گئی. یہ کوالٹی انسپیکٹر جو لیڈیز ہیں انہوں نے دیکھنا ہے ہر ایک کو پراپر دیکھیں. اس کے اوپر انہوں نے بینڈ ڈالنا ہے کیونکہ یہ حصہ آنا ہے جناب اس کی طرف کیا اسے کہتے ہیں پروسیسر کے اوپر. تو اس کی فٹنگ انہوں نے دیکھیں بٹھانی ہے. یہ وہ دکھا رہے ہیں کہ یہ پہلے گول تھے پھر ان کو بٹھا کے ان کی فٹنگ برابر کی ہے اور اتنی بھی نہیں کر دینی کہ وہ پائپ کو لیک آؤٹ ہو جائے. اب جناب یہ اس فیکٹری سے تیار ہو گیا, پریسنگ فیکٹری سے تیار ہو گیا. اب یہ سارے سامان کو میرے خیال سے بھی یہ ہاں یہی میں سوچ رہا تھا کیونکہ جب منی پی سی ہم نے بنتے دیکھے تھے تو منی پی سی میں بھی انہوں نے بہت زیادہ لیکوڈز میں سے گزارا تھا, ان کو پالش میں سے گزارا تھا, ان کو مختلف قسم کے پانیوں میں سے گزارا تھا. اور یہاں بھی یہی حساب ہے. دیکھیں پہلے یہ کروم والے پانی میں سے گزارا, پھر جناب یہ دوسری قسم کے کوئی الکوہل ٹائپ یا تیزاب ٹائپ ہیں ان میں سے گزارا. اور اللہ آپ کا بھلا کرے جناب. یہ انہوں نے اب نیکسٹ قسم کے یہ لیئر لگی ہوئی آگے اینڈ تک. یہ سب ہر طرح کے پانی اور تیزاب جو کروم والے ہوتے ہیں جو ہے نا ان تیزاب میں سے پانی میں سے گزار کے تو جناب انہوں نے پھر جو ہے نا یہ کیا ہے. اب مشین یہ پراپر لے کے اور وہ جو پانی ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے حساب سے گرم ہو رہے ہوتے ہیں. ان میں الیکٹرک شاک چل رہا ہوتا ہے کروم کے لیے. یہ پلانٹ بہت کاسٹلی ہوتے ہیں لیکن وہ کاسٹ پوری کر لیتے ہیں کیونکہ ان کی مینوفیکچرنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. دیکھیں نا چائنیز ہر بندہ پراپر سوٹ پہنے ہوئے ہے اور کانوں کے اوپر وہ پروٹیکٹر لگائے ہوئے ہیں. اب جناب یہ جو روبوٹک آرم ہے ان کے پاس آ گیا. یہ جیسے منی پی سی کو یہ روغن کرتے تھے اور ہیٹ دیتے تھے, یہ منی پی سی کو جس طرح یہ روغن کرتے تھے اور ہیٹ دیتے, اس طرح یہ منی روبوٹک آرم جو ہیں یہ ان کو جناب خشک کر رہے ہیں اور یہ ہیٹ میں سے گزر کے تو ریڈی اسٹیٹ کی طرف جا رہا ہے. میرے خیال سے اس کے بعد جو ہے نا یہ بھیجیں گے ادھر فین والوں کے پاس. اچھا یہ وہ اوپر وہ لگے گی سلیٹ ٹائپ جو پائپ اس نے بینڈ کیے تھے نا, اس پائپ کے اوپر وہ میرے خیال سے پلیٹ ٹائپ لگے گی جو اس نے ڈائریکٹ جناب وہ پروسیسر کو جو ہے نا ٹچ کرنا ہے. لیکن یہ اوپر شیٹ لگا کے پراپر اسے کاٹا جا رہا ہے, پھر ہر ایک پیس کو الگ الگ کاٹا جا رہا ہے اور یہ اکٹھے کر کے وہ لیڈیز رکھیں گی. مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کے اوپر ہی لگے گا. ہاں جی یہ آگے نیکسٹ, اور یہ اس کے اوپر کوئی پرنٹنگ کر رہے ہیں یا کوئی لیکوڈ ٹائپ لگا رہے ہیں پیسٹ ٹائپ. اب یہ پیسٹ کس چیز کی کسی چیز کو ہو سکتا ہے ان کو آپس میں جوڑنے کے لیے ہے پیسٹ, یا یہ ہو سکتی ہے جو ہم تھرمل ہیٹ یوز کرتے ہیں وہ ہے. یہ تو اب آگے چلیں گے تو مجھے پتہ چلے گا کہ یہ کس چیز کو جوڑنے کے لیے. مجھے تو ابھی تک وہی لگ رہی ہے وہ جو پیسٹ ہوتی ہے سولڈرنگ پیسٹ, تاکہ دو کو ہیٹ دے کے آپس میں جوڑ دیا جائے. اب جناب انہوں نے وہ رکھا ہے اور وہی سٹینڈ اوپر رکھ کے وہی پتری رکھیں گے اوپر. ہاں جی جو اس لیڈیز نے کاٹی تھی وہ پتری رکھ کے پھر اس کے اوپر وہ ڈائی رکھیں گے, ڈائی کو کسیں گے. کتنا محنت طلب کام ہے ایک ایک پیس کو بنانے کے لیے, اتنا ایکوریٹ بنانے کے لیے اور اتنا بہترین بنانے کے لیے. بہت زیادہ یہ ہے نا ورکنگ کر رہے ہیں. اب یہ سارا جناب وہ مشینیں آٹومیٹک سے کس رہے ہیں اور اس کو انہوں نے رکھ کے ہیٹ میں سے گزاریں گے جہاں پر مجھے لگتا ہے وہ
جو ہے وہ میلٹ ہو جائے گا، میلٹ ہو کے وہ آپس میں جڑ جائیں گے. اور یہ سلائڈ جو ہیٹ کی چل رہی ہے جی، اب نئے دوسرے ڈپارٹمنٹ کو دکھا رہے ہیں. ابھی تو انہوں نے فین بنانے ہیں، فین بنا کے لگانے ہیں دوسری طرف، اور RGB لائٹس لگا کے بنانی ہیں. ہاں جی، یہاں سے یہ دیکھیں یہ فٹنگ ہو کیا گیا. اب یہ جو ورکر ہے یہ جناب ان کو کھول دے گا، وہ جو ڈائیاں تھیں نا ان کے پاس. اچھا، اتنا خیال رکھا جا رہا ہے کہ ڈائی کھولتے ہوئے ڈائی کا نچلا حصہ کسی ریڈیٹر کو ٹچ نہ کرے اور ٹوٹے نہیں، یا کوئی بینڈ نہ پڑے یا کوئی نشان نہ پڑے، اتنا خیال رکھا جاتا ہے. اور یہ اس کے بعد جناب لیکوڈ سے صاف کیا جا رہا ہے. اگر کوئی پیسٹ وغیرہ کو تھوڑی سی باہر آئی ہو تو بری نہ لگے. بھائی کوالٹی پروڈکٹ ہیں ان کی، ورکنگ کرتے ہیں، وہ ایویں ہی نہیں ورکنگ کرتے ہیں. ابھی یہ نیکسٹ آ گئے ہیں. اب اس کے اوپر کس چیز کی پیسٹ لگا؟ اب اس کے اوپر جناب وہ تھرمل پیسٹ لگ رہی ہے مجھے. وہ تھرمل، ہاں جی تھرمل پیسٹ ہی ہے، کیونکہ تھرمل پیسٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ اب یہ فینز کے ساتھ ان کو رکھ رہے ہیں. میرے خیال سے ان کی ہیٹ چیک کرنے کے لیے رکھ رہے ہیں کہ یہ کتنی ہیٹ آبزرو کر سکتا ہے، جسے کہتے ہیں جی چیکنگ سسٹم. جیسے موبائل بنتے ہیں تو ان کو پہلے چیک کیا جاتا ہے. اچھا، یہ دو طرف فین لگا کے تو اس کی ریزسٹنس کو چیک کیا جا رہا ہے. ہر ایک پیس کی الگ الگ ریزسٹنس کو چیک کیا جائے گا کہ ہر پیس پوری پراپر ریزسٹنس کے ساتھ ہیٹ کو کنزیوم کر رہا ہے یا ڈسچارج کر رہا ہے. الگ الگ پیس کو چیک کر کے ہیٹ کی کنزیومنگ کو، ڈسچارج کو جناب. اب جو میرے خیال سے لاسٹ سلائیڈ کے اوپر رکھ رہے ہیں تاکہ یہ آگے جو ہے نا نیکسٹ کام ہو. پھر اس کو صاف کیا جا رہا ہے. یہ جو ابھی اس نے لگا کے نا تھرمل پیسٹ لگا کے اس نے اس کی ہیٹ آبزرویشن چیک کی ہے نا، اس کے بعد وہ پھر لیڈی اسے صاف کر رہی ہے. اب ان کو کسی باکس میں پیک کرنے لگے ہیں. بہرحال پراپر الائن کر کے رکھ رہے ہیں دوسرے ڈپارٹمنٹ میں جانے کے لیے. یہاں پہ فیکٹریز ہوتی ہیں بہت بڑے ایریے میں، اور جو ہے نا وہ پھر ہر ایک ڈپارٹمنٹ الگ الگ ہوتا ہے. اچھا، یہ آپ جانتے ہیں کیا بن رہا ہے جناب؟ یہ چھوٹی وہ پنکھے کی موٹر بن رہی ہے. دیکھیں کس طرح وہ کوائل بنا رہا ہے اور کتنے بہترین انداز سے. ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے تو یہ چھوٹی موٹر مل جاتی تھی ہمیں، اس سیل کے ساتھ چلاتے تھے، بڑا انجوائے کرتے تھے. اور اب تو جناب بہت فاسٹ AI کا دور آ گیا ہوا ہے. ہاں جی، اب ہر ایک ٹرنیں بتا رہا ہے کہ کتنی ٹرنیں میں نے دی ہیں، اور اس کو تار نہیں ٹوٹنے دے رہا، اور اس کی ویرنگ پراپر کر رہا ہے. اور یہ وہ جو فین لگنے ہیں نا ان میں جناب، ان کی موٹریں وائنڈنگ ہو رہی ہیں. چھوٹی موٹر جو ہوتی ہے جو فین کے اندر کی ہوتی ہے، یہ وہ حصے دیکھیں وینڈ ہو رہے ہیں، ساتھ میں وہ کیبلیں رکھ کے. تو انہیں پراپر یہاں پہ غلطی کی گنجائش زیرو ہوتی ہے. کوئی پیس ضائع نہیں ہوتا ان کا، کوئی کچھ نہیں ہوتا. اگر کوئی مشین مینوفیکچرنگ میں فالٹ کرتے تو وہ فوراً انجینئر کو بلا کے اسے ٹھیک کروا لیتے ہیں. میں حیران ہوں کہ ماشاء اللہ کی ذات نے بہت زیادہ ان لوگوں کو دماغ دیا ہوا ہے، اور اللہ کی ذات نے بہت زیادہ مہربان ہے ان کے اوپر. اور ماشاء اللہ محنت کرنے والے لوگ ہیں یہ، اور محنت کر کے دنیا کو اپنا آپ انہوں نے منوایا ہوا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نہیں کر سکتے، ایسے ہے. کئی ملکوں میں گورنمنٹ ساتھ نہیں دیتی، لیکن یہ واقعی ان ملکوں ممالک میں سے ہیں جن کی گورنمنٹ بھی ساتھ. جب یہ جو PCB ہے نیچے کنٹرولر PCB جنہوں نے الیکٹرک پوائنٹس دینے ہیں نا موٹروں کو، موٹر کی کوائل کو، یہ اس کے اوپر بھی سیٹ کر رہی ہے سارا کچھ. ہاں جی، اب یہ نیکسٹ ڈپارٹمنٹ میں آ گیا. یہ ایک ایک کو سولڈ کریں گے. ہم لوگ تو کافی سے سولڈ کرتے تھے، انہوں نے ڈھائیاں بنائی ہوئی ہیں پراپر جناب، رکھ کے سب کو ایک ساتھ ہی سولڈ، یعنی کہ 12 پیسوں کو ایک ساتھ. آٹومیٹکلی کاویہ جو ہے نا وہ آئرن سولڈر جو ہے وہ اسے خود ہی سولڈ کر دے گا. آدمی کی ضرورت نہیں ہے، آدمی بس سامان رکھے گا، کیونکہ آدمی کے کام میں کوئی غلطی کی گنجائش ہو سکتی ہے. لیکن دیکھیں انہوں نے کاویہ کے ساتھ انہوں نے لگایا ہوا کمال ہے جناب. ٹیکنالوجی واقعی ان کے پاس ہے، اور ٹیکنالوجی کا یوز کرنا یہ جانتے ہیں پراپر. دیکھیں انہوں نے اچھا اب یہ میگنیٹ بھی چیک ہو رہا ہے ان کا جناب، اور ساتھ میں ان کو اٹھایا بھی جا رہا ہے. اب یہ کیبلز لگ رہی ہیں. یہ 4 کیبلز ہوتی ہیں یا 5 کیبلز ہوتی ہیں. ایک گراؤنڈ ہوتی ہے اور باقی اس کے ان آؤٹ کے لیے، فین کی دونوں سائڈیں چلانے کے لیے.
اب یہ جناب کوائل ریڈی ہو گئے ہیں اور یہ پاور دیتے ہی جو ہے نا میگنیٹک شیلڈ بنانی شروع کر دیں گے. اب فین کا دوسرا حصہ جس کے اندر یہ میگنیٹ ہوتا ہے, اس کے اندر جناب میگنیٹ رکھنے کے لیے وہ گم لگا رہے ہیں, کیونکہ ایک سائڈ پہ وہ کوائل ہوتی ہے, دوسری سائڈ پہ آٹو میگنیٹ ہوتا ہے. یہ فین کے پروں کے اندر آٹو میگنیٹ لگائیں گے. اب یہ لیڈی لگا رہی ہیں اس کے اوپر گم. اب نیکسٹ پروسیس ان کے اندر دیکھا میں نے کہا تھا اب ان کے اندر میگنیٹ لگے گا, یہ میگنیٹ لگا رہے ہیں. اب میرے خیال سے اور کسی مشین سے یا ہاتھ سے پش بھی کیا جائے گا, مشین سے پش کیا جائے گا. کیوں پھر میں نے کہا تھا نا مشین سے کر کے پش کیا جا رہا ہے. وہاں پہ لوگ محنت کرتے ہیں, ان کو یہ نہیں ہوتا وہ لیڈیز کیا کر رہی ہے, اس نے کون سے کپڑے پہنے ہیں, وہ خوبصورت ہے نہیں خوبصورت, بس یہاں پہ لوگ مل کے کام کرتے ہیں, ہر ایک بندے کا اپنا. اب یہ ایک ایک فین کا میگنیٹ ٹیسٹ ہو رہا ہے جناب. کوالٹی انسپیکٹر اس کی ہوا ٹیسٹ کر رہا ہے, اس کا میگنیٹ ٹیسٹ کر رہا ہے, اس کا لے آؤٹ, اس کے راؤنڈ, اس کے آر پی پی, ہر چیز سیٹ کر رہا ہے, ٹیسٹ کر رہا ہے سوری. اب ان کے یہ جو ہے نیچے والے آرمیچر ٹائپ, ان کے اوپر جناب کاپر کی وہ لگ رہی ہے, کیا اس کہتے ہیں بش لگ رہا ہے, ساتھ میں پلاسٹک کا وہ لگ رہا ہے تاکہ جو گریس ہے وہ نیچے ضائع نہ ہو. کاپر کا ہر ایک میں الگ الگ لگے گا. اس کے اندر وہ ہک چلنی ہے جس کے اندر وہ موٹر نے بنانی ہے, الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ بنانی ہے, اور ساتھ میں سے اس نے چلانا ہے. اس کے اوپر آ کے اب پنکھا بیٹھ جانا ہے. وہ جو پنکھا ہے نا دیکھیں کوائل لگی, کوائل لگنے کے بعد جناب انہوں نے سلائڈ پہ رکھ دیا. اب یہ بھائی صاحب جو ہے نا ہر ایک کو پراپر پریس کر رہے ہیں, اور وہ جو بھی گم لگائی تھی وہ گم اس کے ساتھ اوکے ہو جائے گی. اب یہ جو نیچے انہوں نے ہکیں بنائی ہوئی تھیں اس میں کیبل ڈال کے تو اس کو فائنلائز کیا جا رہا ہے. اب اس کے اوپر پر لگائے جائیں گے وہ جس میں میگنیٹک فیلڈ لگائی گئی تھی, پھر میرے خیال سے اس کو بھی مشین کے ساتھ جو ہے نا کیا جائے گا. یہ جناب ایک خاص قسم کی جو لگا رہے ہیں نا, یہ خاص قسم کی گریس ہے, یہ اتنی ہیوی گریس ہوتی ہے, اسے بہت زیادہ ہیٹ بھی مل جائے یہ میلٹ نہیں ہوتی, لیکن پراپر جو ہے نا چلتی رہتی ہے. اچھا یہ لیڈیز ہر ایک کی پاور آن چیک کر رہی ہے کہ پاور آن ہو رہا ہے, کسی کو کوئی ڈرائی سولڈنگ تو نہیں ہو گیا. یہ دیکھیں یہ 5 10 ہاں آواز بھی, اور اس میں کوئی چیز. کوالٹی انسپیکٹر پھر بتا دوں آپ کو, یہاں پہ کوالٹی انسپیکٹر جو ہے نا وہ بہت سارے ہیں, ہر ایک کی الگ الگ کوالٹی چیک کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں چیز مینوفیکچر ہو رہی ہے وہ کہیں پرابلم والی نہ ہو جائے, بس ان کو بس یہی رہتا ہے. اب یہ الگ الگ ہر ایک چیک ہو رہا ہے کہ 2 منٹ 4 منٹ. اس کو میرے خیال سے سیدھے راؤنڈ پہ بھی اور الٹے راؤنڈ پہ بھی چلاتے ہوں گے. دیکھ رہے ہیں یہ کیو ایس پاس ہر چیز کا پاس کر رہا ہے کہ یہ ٹیسٹ پاس ہو گیا اس کا. اب یہ لاسٹ سٹیج ہے, ان کے اوپر یہ ہکیں لگ رہی ہیں. ہاں جی یہ ربڑ کی ہیں میرے خیال سے, ہاں جی ربڑ کی ہیں, بالکل پراپر ربڑ کی ہکیں لگ رہی ہیں. یہ اب ان کے اوپر وہ ٹیگ لگ رہا ہے کمپنی کا جسے سٹیکر کہتے ہیں. اور اب یہ پیک ہو رہے ہیں فین دوسرے یونٹ میں جانے کے لیے, ٹھیک ہے, تاکہ جہاں پہ وہ ہم نے پہلے ہیٹ سنک دیکھے تھے, ہیٹ سنک پیک ہوئے اب ان میں جا کے یہ ایڈجسٹ ہو جائے گی. یہ جناب فائنل ہیٹ سنک ہے جو پہلے بنا تھا, دیکھیں اوپر وائٹ پینٹ بھی ہو گیا. اور یہ وہ کلپیز ہیں جو لگانے ہیں انہوں نے اوپر. یہ دیکھ ایک کلپ اندر رکھا جناب فین کے لیے, اور وہ دوسرے بھائی صاحب نے اسے پیچ کے ساتھ جو ہے نا سکریو کر دیا. یہ اس کے اوپر اس کا پلاسٹک کا ریپ آ گیا, ٹھیک ہے, اور یہ اس کے اوپر سٹیکر آ گیا. ہم نے اس سٹیکر کو اتار کے پھر اس کے اوپر پیسٹ لگا کے تو پھر ہم نے اوپر جو ہے نا وہ پروسیسر کے اوپر لگانا ہوتا ہے. یہ لیں جناب, یہ ہیٹ سنک پراپر ایک کمپلیٹ تیار ہے. فین کے لیے جگہ ہے بس, اور فین اب دوسری جگہ پہ جا کے یہاں پہ فین والے بھائی صاحب آ گئے. یہ انہوں نے فین اندر رکھا, پش ہو گیا, اور اس کی کیبلز جو ہیں وہ انہوں نے اٹیچ کی, اور جناب یہ ہیٹ سنک پورا تیار ہو گیا. دیکھیں یہ RGB باکس کتنا بہترین گیمنگ ہیٹ سنک ہے جناب. اس کی قیمت پاکستان میں 15 ہزار بھی ہوتی ہے, شاید اس سے بھی مہنگی ہو, 20 ہزار بھی ہو. تو ابھی آپ دیکھ لیں کہ ان سب نے مل کے کیسے کتنی جلدی میں یہ بنا لیے ہیں, اور ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. یہ دیکھیں جناب, یہ لیڈیز ہر ایک کو چیک کر رہی ہے کہ اس میں فین ہے کہ کوئی چیز مس تو نہیں ہو گئی, کوئی پیچ مس تو نہیں ہو گیا, کوئی اسکرو ڈھیلا تو نہیں رہ گیا.
اور یہ جناب یہ فائنلائز ہو رہا ہے اور یہ فائنل چیک ہو رہا ہے لیزر کے ساتھ. ہر ایک کے وہ راؤنڈ پھر دوبارہ چیک ہو رہے ہیں. فائنل چیک ہے نا, یہ راؤنڈ چیک ہو رہے ہیں کہ کتنے آر پی ایم ہیں. لو جناب یہ فائنلائز ہو گیا. اب یہ باکسز میں پیک ہوگا. سٹکر لگ رہا ہے اوپر. اچھا ہر ایک کا سیریل نمبر ہوتا ہے, الگ الگ سیریل نمبر ہوگا ہر ایک کا, اور سٹکر لگ رہا ہے. کوئی 2 سیریل نمبر کے نہیں ہوں گے. یہ پیکنگ ہو رہی ہے ان کو پراپر باکسز. اس میں یہ الیکٹرک شاک پروف ہوتے ہیں بیگ, ان میں پیکنگ ہوتی ہے. یہ نارمل پولیتھین پیک نہیں ہوتا, یہ بہت اچھا ہوتا ہے. ان کے اوپر ٹیپ لگا کے اس حصے کو نا یہ بالکل سیو کر رہے ہیں. اب یہ جناب اس میں تھرموپول میں, پلاسٹک کے تھرموپول میں پیک کر رہے ہیں. یہ باکسز بن رہے ہیں گتے کے, ساتھ ساتھ سلائڈ پہ رکھے جا رہے ہیں. ادھر سے یہ پلاسٹک کے تھرموپول میں پیک ہوئے, باکسز میں پیک ہوئے, اور باکس کو آگے بند کر دیا گیا. ساتھ میں اس کی انہوں نے اس کی وہ جو ہے کٹلاگ وغیرہ جو بھی رکھنی ہے وہ رکھتے ہیں. اوپر ان کی جو پلاسٹک کی یہ دیکھیں جناب انہوں نے اپنی جو رکھی ہوئی ہے پیکنگ وہ لگائی. جناب یہ بالکل تیار ہیں اب. ٹھیک ہے جی, لیزر سے ہر ایک پیس کی مینوفیکچرنگ چیک ہو رہی ہے. جناب یہ تھی آج کی ویڈیو, اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو مینوفیکچرنگ ہے اس میں حاضر ہوں گا میں آپ کے ساتھ. امید کرتا ہوں بہت انجوائے کیا ہوگا آپ نے. دیکھتے رہیے میرا چینل, لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے. ٹھیک ہے, یہیں آپ کی طرف سے سپورٹ ہے مجھے. تھینک یو, شکریہ, اللہ حافظ جناب.